سلام کیا ہوں، زور سے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، میری گفتگو کا کارواں آگے بڑھے اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کی بہار، روح ایمان، حسن و حسین کے نانا جان، فخر موجودات، سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، ایسے نہیں میں آواز چاہتا ہوں مگر کے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ اب میں 15 منٹ کا ٹائم ہے، میں سب سے پہلے آرزوئے دل حاضر کرتا ہوں شہزادے اعلیٰ حضرت نور دیدہ حجت الاسلام نواسہ و خلیفہ سرکار مفتی اعظم لخت جگر مفسر اعظم برادر حضور تاج الشریعہ پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت سالک منہاج شریعت حامی اہل سنت داعی اتحاد اہل سنت مجاہد دین و ملت شیخ الوظائف حضرت علامہ شاہ محمد منان رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری حامدی جیلانی اشرفی بانی جامعہ نوریہ رضویہ باقرگنج بریلی شریف و نوری مرکز و نوری دارالفتہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ ایک طرف دیکھیں مفتی اعظم نیپال، قاضی اہل سنت نیپال، خلیفہ حضور منانی میاں سرکار حضرت علامہ مفتی محمد عثمان رضا صاحب قبلہ نیپال۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خلیفہ مفتی اعظم بہار شیر مہاراشٹر حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد علاء الدین صاحب قبلہ ادارہ شرعیہ ممبئی، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ کے بازو میں ایک وہ چہرہ ہے جو چہرہ آج جو ہے مرجھا نہیں رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی بہاروں میں وہ چہرہ مسکرا رہا ہے۔ آپ اس چہرے کو، یہ چہرہ صرف اور صرف آنگن میں نہیں رہا، اس چہرے نے مدینہ الرسول کا بھی طواف کیا ہے، اس چہرے نے کعبہ کعبہ کو بھی دیکھا ہے، ان آنکھوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ پاک کی بھی زیارت کی ہے۔ وہ چہرہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ چہرہ دارالہدیٰ کو اس سرزمین پر لانے والے حاجی عبدالکریم صاحب کا ہو سکتا ہے، ان کے بچوں کا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد فضیلت الشیخ حضرت علامہ شفیق ہدوی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عطا المصطفیٰ صاحب قبلہ، اور کعبہ بحرہ بے کرام ناجش علم و فن حضرت علامہ مفتی محمد رفیق اولائی صاحب قبلہ خلیفہ مفتی اعظم بہار تشریف رکھتے ہیں۔ ان سب کے درمیان آپ کا یہ بھائی عبدالرحمن ضیائی آپ سے چند
منٹ کے لیے ملاقات کرنا چاہتا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں, بیدار کرتا ہوں. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا چاند ہے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں بولتا رہوں, مجھے فکر نہیں. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا چاند ہے. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا چاند ہے. ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا چاند ہے. گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا, گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا کیا کہ آسمان سے خوبصورت آمنہ کا چاند ہے. آمنہ کا چاند ہے. اور حالات میں تو عقیدے کا شعر یہ پڑھتا ہوں کہ کسی نے کہا تھا بریلی شہر میں ہم سنیوں کے پیشوا آئے. بریلی شہر میں ہم سنیوں کے پیشوا آئے. مبارک ہو ولی حق نما آئے. عقیدہ لے کر آئے خواجہ اجمیر بھارت میں. عقیدہ لے کر آئے خواجہ اجمیر بھارت میں. عقیدے کی حفاظت کے لیے احمد رضا آئے. عقیدے کی حفاظت کے لیے احمد رضا آئے. اور ہم تو یہ پیغام آج دارالہدیٰ کے کمپلیکس سے دینا چاہتے ہیں کہ سردار دیکھ کر نصبیدار دیکھ کر ارے رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر, رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر. اور آتی ہے آج مفتی اعظم کی ہر گھڑی, آتی ہے آج مفتی اعظم کی ہر گھڑی تاکہ ملت آپ کا رخسار دیکھ کر اللہ سبحان اللہ رخسار دیکھ کر. حضرات محترم ناچیز عبدالرحمن ضیائی نے قرآن پاک سے اپنے آپ کو مشرف کیا. اس کی آیت کریمہ سے, اس کی برکات سے سب کو مالا مال کیا. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کا سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے. حضرات محترم میلاد رسول کی مجلس ہے دارالہدیٰ کا یہ شہر آج تاریخ مرتب کر رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے, یاد رکھ لے کہ دیوبندی مصطفیٰ کا میلاد نہیں مناتا بلکہ عاشق رسول نبی کا میلاد مناتا. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لائٹیں ان کی مسجدوں پہ نہیں, کمکمیں ان کے مدرسوں پہ نہیں, مگر رب کا فضل ہے مصطفیٰ کے علیہ رحمت کی ولادت کے صدقہ کہ دارالہدیٰ لائٹوں سے جگمگا رہا تھا. اور کیوں نہ جگائے, ارے میاں دارالہدیٰ کی لائٹیں جل رہی تھی, نمرود کے گھر میں جو ہے اندھیرا تھا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اندھیرا, ارے نور سے نجدی. سن لے میاں, نمرود کا ترجمہ دے, نون سے نجدی, نیم سے مرزائی. نمرود واو سے رافضی, نمرود اور واو سے وہابی, نون سے نجدی اور واو سے وہابی, نون سے نجدی. اب ذرا نمرود کو دیکھ, ان کے گھر میں لائٹیں نہ تھی مگر دارالہدیٰ چمک رہا تھا اور چمک کے یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہو کہ آقا کریم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. کون سے دن؟ آج کون سا دن ہے؟ آج بھی پیر ہے. بڑے بڑے پیروں کے خلیفہ آج سو رہے ہوں گے دارالہدیٰ کے شہر میں پیر کے دن مصطفیٰ کی گیت گائے جائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دارالہدیٰ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہروں پہ ان کی ہوائیں کیا اڑ رہی ہوگی, مگر ان چہروں کو دیکھو, ان چہروں
خوشی ہے، پیر کا دن ہے، صرف سرکار کی ولادت سے ہی نسبت نہیں بلکہ آؤ دیکھو پیر کا دن ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اسی دن اعلان نبوت، اسی دن اعلان نبوت اور اسی دن ہجرت مکہ، اسی دن داخل مدینہ، سبحان اللہ۔ اور اسی دن سن لو سورۃ المائدہ کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد اسی تاریخ کو میرے آقا کا وصال ہے، اور وصال کے ساتھ عاشق جو کرتا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی مناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ وصال پہ کب ہے نا، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا بہت ہاں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ولیمہ ہم کرتے ہیں، وصال پر کام آنے کا حکم نہیں آیا، ہاں ولیمہ ہم کرنے کا حکم آیا سنت۔ تو یہ جو دارالہدیٰ میں سب سنت تو ہے، یہ ادارہ بھی اہل سنت ہے، یاد کرو میں اب میں اس بات پہ آنا چاہتا ہوں، آج سرکار کی میراث بنا رہے ہو، یہ حصہ کس کے آیا ہے؟ یہ دارالعلوم اساتذہ کے حصے میں، یہاں کے طلباء کے حصے میں، یہاں کے حاجی صاحب کے حصے میں، یہاں کے حاجی صاحب کے بچوں کے حصے میں آیا، اور یہ سعادت اتنی بڑی حاصل ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میلاد رسول کی برکت سے حاجی صاحب آنے والا وہ دن ہوگا کہ یاد رکھ لیجئے گا، رہے گا جو ہے ان کا چرچا رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ چلتا ہے چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ سنیے، اگر یہ ادارہ یہ دارالہدیٰ ہے، یہ بات یاد تھی، اس دارالہدیٰ کے مخالفت کتنے بڑے علماء جو یہاں پیچھے ائمہ بیٹھے ہیں، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں۔ سب بھائی ہاں چلے دو، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم۔ جعفر صاحب سے ملاؤ کرا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آج عید میلاد کے پروگرام سے شہزادے اعلیٰ حضرت آپ کو خطاب کریں گے، اور یاد رکھ لو میلاد رسول یہ کوئی اور نہیں، یہ خوش عقیدہ سنی ہی کرتا ہے، میرے آقا کی ولادت کی تذکرے سنی ہی کرتا ہے۔ آج ہی کو جلسے سجے ہیں، آج اپنے نام لگا ہے، لائٹیں چل رہی ہے، گویا یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ یہ ادارہ اہل سنت کا ہے، کبھی میلاد رسول کی مدد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح ہے۔ آج پیچھے کچھ ائمہ بھی آئے حضور تاج ملت سے، ان لوگوں نے ملاقات کی، ہم نے کہا حضرت آپ تاج ملت سے ملنے آئے ہیں، آپ پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگائے گا؟ بولے نہیں، فتویٰ لگانے والے وہ کالی باز ہوں گے، اور تاج ملت سے محبت کرنے والے بائنی کے سنی مسلمان۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ حضور تازیہ نے پانچ کا حضور حاجی صاحب نے رکھا حضور کھانا سنی ہوا مسرور، ماشاءاللہ۔ ہمیں کہا حاجی صاحب تازیہ نے پانچ کی بارگاہ میں کہا حضرت آپ خلیفہ تاج ملت ہیں، اس سے پہلے میں نے کہا تو آپ کو دیکھنا ہوئے حسام الحرمین کانفرنس، 4 آدمی حفاظت کریں گے، 4 آدمی یہ بیٹھ کر کے حسام الحرمین کی حفاظت کرنے لگے۔ ارے حسام الحرمین کی حفاظت کے لیے دارالہدیٰ کی پوری فوج بیٹھی ہے، کیا بات ہے، فوج بیٹھی ہے۔ یہ طلاب اسلامیہ شیخ فضیلت الشیخ شفیق ندوی چٹھی یہ اعلان کرتی ہے، سن لو اگر کسی نے حسام الحرمین پر انگلی اٹھائی تو دارالہدیٰ کا ہر بچہ شمشیر اعلیٰ حضرت پڑھ کر کے کہے گا کہ خاک ہو جائے ابو کافر مگر ہم کو جب تک دم ہے ضرور کا سناتے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ عبادت کرنے آئے ہیں، یہ
शहजादा बैठा, शहजादा बैठा, ये चच्चा है तो भतीजे की जरूरत बाद में पड़ेगी। चच्चे बप्पा हुए, अगर बाप है तो बेटे से मशवरा नहीं। तेरे सामने बाप तस्वीर है, अरे तस्वीरी क्या पूरी सरापा वजूद ही आला हज़रत के रखते जिक्र का है। फिर कहते हो कि भतीजा जब तक ना कही, जब तक तू सुन्नी नहीं हो पाओगे। अरे नादान, सुन ले, इन्होंने ये आज़म को देखा है, इन्होंने हुज्जतुल इस्लाम लगते जिक्र हुज़ूर मुफस्सिर आज़म के गोद में खेला है। ये सुन्नी नहीं हो सकते हैं, भतीजा सुन्नी हो जाएगा, चच्चा सुन्नी नहीं, भतीजा सुन्नी हो। वाह 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 वाह। बाप बोले ताजुश शेख कहे मेरा मनमान आ रहा है, मुफ्ती आजम का मेरा नवासा आ रहा है, तब मैं लेकर चला है। और उसके बाद आज तक मिलत पर उंगलियां उठाते हो, याद रखो जब तक उनका गुलाम अब्दुल रहमान ज़ियाई, अल्लामा मुफ्ती उस्मान जैसे खलीफा मौजूद है, हम मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, मगर कलमे रज़ा पर तुम पर हमला करते रहेंगे। कलमे रज़ा पर तुम पर हमला करते रहेंगे। याद रखो पहले, आज ये ऐसा है, ये इनको देख रहे हो ना, हुजूर ताज मिल्लत को, ये ताज मिल्लत कौन है? हुजूर ताजुश शरिया के छोटे भाई। अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके आबाओ अजदाद में अल्लामा रज़ा अली, हाफिज कासिम अली, अल्लामा नबी अली, उसके बाद अहले सुन्नत का इमाम है, उसके बाद अहमद रज़ा के बेटों में हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा, मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा। अब आप देखें, उनके बेटे थे अल्लामा मोहम्मद रज़ा, तीन बेटे थे आला हज़रत के, सुभान अल्लाह। अब आओ, अब रज़ा अब ये तुम मन्ना रज़ा करेंगे, इसमें कौन छगा? आपका मन्ना रज़ा आएंगे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के दो बेटे, एक नाम हज़रत इब्राहिम रज़ा, एक नाम हम्माद रज़ा नोमानी दिया, और एक थे हुजूर मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा के 5 बेटे, अल्लामा रेहान रज़ा, अल्लामा हज़रत तबलीग रज़ा, हज़रत अल्लामा ताजुश शरिया अख्तर रज़ा, और उसके बाद हज़रत मन्नान रज़ा। नारे तकबीर, हुजूर मन्नान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। लोग कहते हैं कि अपने बाप के बेटे हैं, तो क्या तुम बेटे हो गए? अगर ये ताजुश शरिया के भाई नहीं तो तुम भाई हो क्या? हागर में ताजुश शरिया का भाई बनता है? हागर में कोई ये कह सकता है कि ताजुश शरिया मेरे भाई है? अगर ये कहने का हक किसी को है तो मेरे मुर्शिद इजाज़त हुजूर मन्नान मियां को है। आज मुझे अफसोस होता है इस बात सरकला मुफ्ती अलाउद्दीन शेर महाराज ये सारे लोग हैं। मैं बार बार तहफ़्फ़ुज़े मसलक आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े हुसाम हरमैन, क्या मेरा मसलक इतना खतरे में गया? क्या हुसामुल हरमैन इतना खतरे में कि अपनी हिफाजत के लिए आंगन में हजरे अस्वद खड़ा हो रहा है? अब कोई हुसामुल हरमैन के हिफाजत हजरे अस्वद करेगा नहीं, उसकी हिफाजत के लिए मुफ्ती रफीक करेंगे, अल्लामा अताउल मुस्तफा करेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला हुजूर ताज मिल्लत के ये खुलफा हुसामुल हरमैन को हाथ में लेकर कहेंगे कि हमसे पढ़ करके आला हज़रत की तालीमात न कोई नाशिर है न कोई मुबल्लिग है। ये ऐलान हम आज भी करते हैं कि जितना ज़्यादा इत्तिहाद का काम हुजूर ताज मिल्लत कर रहे हैं, कोई हक है। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं ना कि
توڑو اور حکومت توڑو. ایسا ہی کچھ لوگوں کو نعرہ ہے سنی کو لگاؤ اور اپنی دکان چڑھتا. اپنی دکان, ان کی دکان میں مال ہی نہیں ہے, چمکے کی دکان مال ہی نہیں ہے تو دکان چمکے گی کہاں سے؟ ہمیں دکان کو حسام الحمد اور اس کے بعد فتح رسمیہ پھر ہدایت کے بخشش, یہ تمام چیزیں تو دارالہدیٰ کی دکان میں آئیے پڑھنے کی ہے. لائبریری میں جائیے, اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ کا استعمال, صرف نام لکھ کے دکانیں پر چمکاؤ. چمکنا ہے تو خالی باس لوہیوں سے دور ہو کے یہ بتاؤ کہ وہ سنی ہوگا, مسلک اعلیٰ حضرت کا نمائندہ ہوگا, وہ گالی باز نہیں ہوگا, وہ گالی باز نہیں ہوگا. ارے مسلک کا جو نمائندہ ہوگا وہ حضرت علاؤالدین صاحب جی حاجی صاحب سب کر رہے ہیں, گالیاں کھا رہے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب آپ ٹینشن کی؟ بولے نہیں, کیوں ٹینشن؟ کیا کرے جس میں حمایت کا ہو, کیا کرے جس میں حمایت کا ہو, بچہ تیرا شیر خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت کا کتا ہوگا یہ ان لوگوں سے ڈرے, اسے ڈرے ہوش کے نہ کھلو, مسلک اعلیٰ حضرت کے صحیح پرچارک بن جاؤ. مسلک اعلیٰ حضرت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہر سنی مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار تھا ہے, انشاءاللہ دارالہدیٰ کا بچہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مبلغ بن کر. بس یہ میری چند باتیں ہیں, میں عرض کر کے آپ سے کہوں اعلیٰ حضرت سرکار کے پیغام کو عام کرو اور یہی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ. وہ مفتی صاحب ایک زہریلا سانپ ایک لوہار کی دکان میں گھس گیا اور جانے کے بعد اس نے جو ہے وہاں جو لوکل وغیرہ رکھے تھے اپنا پہلے اس نے سر زخمی کر لیا. اس نے سوچا کہ پھر کوشش کیا وہاں اور جو رکھے ہوئے تھے اوزار ان سے اپنا منہ زخمی کر لیا اور پھر کوشش کیا, پھر طاقت کے ساتھ سامنے کوشش کیا دلاؤ اس کو جسم. پھر جیسے ہی اب لوکل وغیرہ سے ٹکرائے گا تو پاس ہو جائے گا. وہاں گیا, سانپ کوشش کیا, طاقت, اس کے بعد دیکھا کہ سانپ خود ہو گیا. تو حاجی صاحب یہ جو زہریلے سانپ ہے نا, یہ آپ کو لاکھ نشے, آپ گھبرائیے, اس کی عمارت کتنی مضبوط ہے نا, اعلیٰ حضرت کے نام پر اس کی جو ایک ہے, اس سے کوئی بھی ٹکرانے کی کوشش کرتے, اگر کسی نے ٹکرانے کی کوشش کی تو پہلے تو وہ زخمی ہوگا, اگر نہ سدھرا تو پھر سر پھوٹے گا, سر نہ پھوٹے, اگر نہیں سدھرا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ پیغام ہے میرا اور میں عرض کر کے جاتا ہوں. میں 15 منٹ کے ٹائم میں اپنی بات رکھنی تھی, میں رکھ دیا ہوں. حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا حالات کو دیکھوں, مگر میں نے کہا کہ اپنا تو کام ہے کہ چلاتے چلے چراغ, اور راہوں میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں علماء کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد.